اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ بعد فراغت جائز ضرور کہ کاغذ سے استنجا پاک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے ریل گاڑی میں درست ہے. آج سے 100 سال پہلے پوچھا گیا تھا ریل گاڑی کا. اب آج ریل گاڑی تو چھوڑ دیجئے، جو جتنا بڑا پیسے والا ہے اس کے گھر میں اتنے کاغذوں کے بنڈل ہیں. یہ فرنگی ٹوائلٹ میں فرنگی پیپرز بھی رہتے ہیں. اس زمانے میں ایک بہانہ تھا کہ سفر پہ جا رہے ہیں تو ریل گاڑی میں لے کے جائیں اور اسی سے طہارت کر لیں. یاد رہے پاکی کے لیے صرف جائے نجاست سے نجاست دور ہو جائے تو پاکی ہو جاتی. ہم ہندوستانیوں کو اللہ نے پانی الحمدللہ کثرت سے دیا، افراط پانی. تو ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ پانی کے علاوہ بھی کسی چیز سے طہارت ہو سکتی. لیکن جہاں پانی بہت کم ہے یا بہت سرد ممالک ہیں وہاں پانی بسا اوقات نلوں سے آتا ہی نہیں ہے، برف ہو جاتی ہے. تو شریعت نے ایسے مقامات کے لیے اس کی اجازت دی کہ ڈھیلوں سے، پرانے چیتڑوں، کپڑے کے چیتڑوں سے، اور بے قیمت ایسی چیزیں جس سے نجاست زائل ہو جائے، اچھے سے نجاست زائل ہو جائے، اس سے بھی پاکی بہرحال ہو جاتی ہے. اس میں مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آئی. قرآن میں اہل قبا کے بارے میں آیا، قرآن میں آیا کہ اے محبوب وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دل سے تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے رہیں. اور وہاں کے لوگوں کی طہارت کی تعریف قرآن میں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تم لوگوں کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، تم کیسے پاکیزگی اختیار کرتے ہو، طہارت کیسے کرتے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے اس لیے کہ اور لوگ یا تو ڈھیلوں سے استنجا کر لیتے ہیں طہارت کرتے ہیں یا پانی سے. ہم اہل قبا کی عادت ہے ہم پہلے ڈھیلے سے اپنے آپ کو ستھرا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں. دونوں طریقوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے اللہ نے تمہاری طہارت و پاکیزگی کا ذکر کیا تعریف کے ساتھ. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ کسی ایسی چیز سے کہ جس سے جائے نجاست سے، نجاست کی جگہ سے نجاست صاف ہو جائے، اب چاہے وہ پانی ہو، پرانے کپڑے ہوں، چیتھڑے ہوں، ڈھیلے ہوں، مٹی کے ڈھیلے ہوں یا پتھر ہوں. تو اہل یورپ نے ایک نئی چیز نکالی کاغذ سے. اس زمانے میں جب یہ سوال ہوا، ویسے کاغذ بنتے نہیں تھے جو خاص طہارت کے لیے ہوتے، وہ عام کاغذ بنتے تھے، اسی سے لوگ طہارت بھی کر لیتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا بعد فراغت جائز ضرور کہ کاغذ سے استنجا پاک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے ریل گاڑی میں درست ہے. الجواب کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ، ممنوع اور سنت نصارہ ہے. یعنی کاغذ سے استنجا کرنا فقہ حنفی میں مکروہ ہے اور ممنوع ہے، اور یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. آگے فرماتے ہیں کاغذ کی تعظیم کا حکم ہے اگرچہ سادہ ہو اور لکھا ہو تو بدرجہ اولا اس سے بچنا ضروری ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے یہاں واضح کر دیا کہ اگر کاغذ جس پہ لکھا جاتا ہے بالکل سادہ ہو، ابھی لکھا نہیں ہے، اس کے باوجود اس سے طہارت کرنا، اس سے نجاست دور کرنا منع ہے، بچنا ضروری ہے. پھر در مختار کا حوالہ دیتے ہوئے اور پھر رد المختار کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، در مختار میں اسے بزاز نے بسند صحیح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور کہا کہ کسی در مختار میں ہے کہ کسی احترام والی چیز سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کی کراہت
تنزیہی نہیں تحریمی ہے، قریب بحرام ہو گیا۔ در مختار میں، پھر رد المختار میں فرمایا گیا کہ اس ممانعت میں ورق بھی آ گیا۔ ورق اصل میں کاغذ کے ورق کو بھی کہتے ہیں، اور عربی میں ورق کے معنی پتا بھی ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت رد المختار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ممانعت میں ورق بھی آ گیا۔ سراج میں ہے، یعنی کتاب کا نام ہے، کسی نے کہا لکھنے کا ورق، کسی نے کہا درخت کا ورق یعنی پتا۔ ان دونوں سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی، یعنی پتا اور ورق دونوں مکروہ ہیں، اور اسے بحر وغیرہ میں مقرر رکھا۔ اور پتے میں علت یہ ہے کہ وہ جانوروں کا چارہ ہے، پتا جانوروں کا چارہ ہے، جانوروں کو بھی تکلیف نہ دو کہ اسے نجس کر دو۔ غور کرو ہماری شریعت، ہمارے نبی کا دین کتنا پاکیزہ ہے۔ جانوروں کو تکلیف نہ دو اپنے کام سے، تو پھر انسان بھائی بھائی کو تکلیف دے تو کتنی بری بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ پتوں میں علت یہ ہے کہ وہ جانوروں کا چارہ ہے، نیز چکنا ہے تو نجاست دور نہ کرے گا۔ عام طور پر پتے چکنے ہوتے ہیں تو نجاست دور نہیں ہوگی، بلکہ اور پھیلائے گا۔ اور یہی حال کاغذ کا ہے کہ وہ بھی چکنا ہے اور قیمتی بھی۔ کاغذ قیمت خرید کے آتا ہے نا، اور شریعت میں اس کی حرمت بھی ہے کہ وہ علم لکھنے کا آلہ ہے، علم کے حصول کا لکھنے کا آلہ ہے۔ اسی لیے تاتار خانیہ میں اس کی وجہ یہ فرمائی کہ کاغذ کی تعظیم دین کے ادب میں سے ہے، اور ہمارے مذہب میں منقول ہوا ہے کہ حرفوں کی تعظیم ہے، اگرچہ جدا جدا لکھے، یعنی الف با تا ثا یہ الگ الگ بھی لکھا ہو تو اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور بعض قاریوں کا بیان ہے کہ حروف تہجی حضرت ہود علیہ السلام پر نازل ہوا۔ تو اگر اس کا ثبوت مل جائے کہ یہ حروف تہجی بھی منزل من اللہ ہے تو یہ بھی ایک طرح سے لائق احترام ہے، تو اس کا بھی ادب اور تعظیم کرنی چاہیے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک شرابی تھے، نشے میں دھت جا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا کاغذ دیکھا، سڑک پر پڑا تھا، اس کے ادب کے لیے اٹھا لیا، صاف کیا، عطر میں بسایا، مکان کی چھت میں اسے رکھ دیا کہ اس کا ادب ہو۔ اسی بنیاد پر، اسی بات پر اللہ نے خوش ہو کر اس زمانے کے ولی کامل حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ جاؤ اور اس کا منہ دھو دو کہ آج سے ہم نے اس سے دوستی کر لی، اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی اور عزت کی، ہم اس کی عزت میں اضافہ کریں۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت، اس کی تعظیم۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اور ریل کا عذر صرف زید ہی کو لاحق ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ریل میں مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ڈھیلے یا پرانا کپڑا نہیں رکھ سکتے؟ سفر میں اتنا سامان لے جاتے ہیں، خاص طور سے کھانے پینے کو اتنا ڈھیر سارا لے جاتے ہیں، تو کچھ ڈھیلے بھی لے لیں یا پرانے کپڑوں کے چیتھڑے لے لیں تاکہ اس سے استنجا کر لیں۔ ہاں، سنت نصارہ کا اتباع منظور ہو تو یہ قلب کا مرض ہے، دوا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ کاغذ سے استنجا کرنا ہمارے دین، ہماری شریعت میں نامحمود، ناپسندیدہ ہے۔ آج کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال اٹھتا ہے کہ کچھ پیپر ایسے اب آ گئے ہیں، اس کو ٹوائلٹ پیپر کہتے ہی ہیں، اس ٹوائلٹ پیپر سے بعض فقہا نے جواز کا حکم تو دیا ہے کہ وہ چونکہ لکھنے کے کام کا ہے ہی نہیں، اس لیے اس سے کر سکتے ہیں، لیکن متقی، پرہیزگار، محتاط علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ کچھ بھی ہو، ہے وہ تو کاغذ، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ اس کی دوسری وجہ ہے اس کا قیمتی ہونا۔ مثال کے طور پر اینٹ سے، عام طور پر ہمارے یہاں ڈھیلے کے، شہروں میں ڈھیلے ملتا نہیں تو اینٹ سے استنجا کر لیتے ہیں،
اور پہلے کے دور میں جب وہ بلیک بورڈ پہ چاک سے لکھا جاتا تھا کھڑیا، تو کچھ لوگ اسی سے استنجا کر لیتے تھے، تو وہ بھی لکھنے کا آلہ ہے، اس سے بھی جائز، یعنی مکروہ تحریمی۔ دوسری چیز، اب اگر کوئی گیا ڈھیلا، چونکہ وہ بیکار چیز ہے، بے قیمت چیز ہے، تو ڈھیلے سے استنجا کر لیا جاتا ہے، لیکن اب وہ ہے نہیں، تو کہیں پکی پکی اچھی اچھی اینٹیں رکھی ہیں جو قیمتی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ اچھی قیمتی اینٹوں کو توڑ کر استنجا کرنا یہ بھی صحیح نہیں، درست نہیں، کیونکہ وہ قیمتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کاغذ اس لیے بھی منع ہے کہ وہ قیمتی ہے، قیمتی چیز سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ تو اگر ڈھونڈیں گے تو ہمیں بے قیمت چیزیں بھی مل جائیں گی جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اکابر کی زندگی کے قریب جانے سے زندگی گزارنے کا احسن طریقہ معلوم ہونا۔